آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رات کا اختتام کیسے کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی صاحب وہ تقریباً 2 بجے اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کرتے ہیں اور تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک وہ فارورڈنگ چلتی ہے. ہمارے ڈی پی اوز آر پی اوز بھی جاگ رہے ہوتے ہیں تو 4 ساڑھے 4 بجے ختم ہوتا ہے. تو تقریباً رات 12 بجے 1 بجے کے بعد ہماری ڈاک نکلنے کا پروسیس شروع ہوتا تھا, جو سارا فائل ورک ہوتا ہے, کوئی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کے اتنے زیادہ پروجیکٹ ہیں کہ 200 میجر پروجیکٹس ہیں ان کے, اس میں سے جو لاہور کے یا کسی اور ضلع کے ہوتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے. سو رات کا اختتام جو ہے عام طور پہ وہ نماز کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے. تو صبح لازم آتا ہے اسلام آباد سے کوئی نہ کوئی انٹیریئر سے ہائی کورٹ سے وہ آ جاتا ہے, تو صبح کا آغاز جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کی نیند کے بعد ہوتا ہے. مطلب کہ اگر سوئیں گے تو ہی آغاز ہوگا نا صبح کا. یہاں پر تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نیند ہی نہیں ہے. 3-4 گھنٹے مطلب کہ 3-4 گھنٹے کی نیند ہاں لگاتار ایسے ہی 3 آورس سے زیادہ ہو جاتی ہے الحمدللہ, لیکن چاہیے بھی مجھے 4 گھنٹے ہی ہوتی ہے. اچھا, ایک مسکراہٹ کے ساتھ تمام پرابلمس کو سولو بھی کر دیتے ہیں, سارے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی مینیج ہو رہے ہیں, یہاں پہ ڈیوٹیز بھی مینیج ہو رہی ہیں, کس طرح؟ ٹیم ورک. وی ہیڈ دی بیسٹ ٹیم. جب ہم نے کام شروع کیا, میں دل کی باتیں کروں گا, آپ نے کہا یہ پرسنل سی بات ہے, تو 4-5 لوگ تھے who knew me very well. I mean, I had worked with most of them. لیکن میں پنجاب پولیس سے کچھ عرصے سے باہر تھا. میں نے 5 سال FIA میں گزارے, 6 سال, اور اس کے علاوہ کچھ مہینے میں اسپیشل برانچ 2-2.5 مہینے رہا. اس کے علاوہ جو ہے میں زیادہ تر جو تھا وہ پنجاب سے باہر رہا. لاسٹ ٹائم میں خیال 2011-12 میں چلا گیا تھا میں, جب میں RPO تھا 12-13 میں. تو 10 سال کا مجھے اس وجہ سے ان سے باہر تھا, پرائیویٹ لائف میں کسی کو زیادہ ملتا نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا ان کو میرے پہ شاید اعتماد تھا, ان کو ٹرسٹ تھا میرے پہ. آتے ہوئے میں نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوا وہ اس کے ذریعے میں یہاں پر آ گیا. یہاں پہ سب سے پہلے میں نام لوں گا SN یونس کا, اس نے میرا ساتھ دیا. نمبر 2 میں نام لوں گا ڈاکٹر انعام وحید کا, یہ میرے ساتھ ASP رہے ہیں. پھر میرا ساتھ دیا ہمارا اتھر, وہ میری ASP انڈر ٹریننگ رہی ہیں. انہوں نے ہمایوں بشیر طارڑ میرے رومیٹ رہے ہیں جو DIG ہیڈ کوارٹر آئے بعد میں, اور ASP شہر بانو جو ASP گلبرگ ہیں جو میرے ان کو اکیڈمی میں پڑھاتا رہا. یہ 4-5 لوگ تھے جو میرے ساتھ چلے, جنہوں نے ہمت بھی دلائی اور جنہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, اور جنہوں نے رستہ بھی دکھایا, آئیڈیاز بھی دیے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی بیسس کے اوپر, کیونکہ باقی افسران بڑے اچھے تھے, چاہے وہ آپریشنز میں ہیں, انویسٹیگیشن ہے, اسپیشل برانچ ہے, CTD میں وسیم, تو ان کے بعد ہمارے دفتری عملہ سارا مل کے کام بن گیا. ٹیم بن گئی تو ٹیم کام کرتی ہے, وہ جسٹ ورک ٹوگیدر. ابھی بھی زبردست زبردست. سر, سوشل میڈیا کی ٹیم تو آپ کی باقاعدگی سے کام کر رہی ہے, لیکن اس میں جو آپ کے خاص پیغام ہوتے ہیں کسی اچھے جرنلسٹ اور اینکر سے کم نہیں ہوتے. نہیں, سوشل میڈیا کی ٹیم میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس پہ جو آپ کا انداز گفتگو ہے یا جو پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ آپ بول بہت خوبصورت لیتے ہیں نا. وہ آپ کی مہربانی, آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں سے پہلے میں نہ پہلے تھا نہ میں بعد میں ہوں گا. یہ صرف اس پوسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. چیلنج کیوں آیا کہ جھوٹے الزامات لگائے گئے, والد والدہ کو گالیاں نکالی گئیں, ماں بہن کو جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کیے گئے, اور قتلوں کے الزام لگائے جن کا اس کبھی سوچا بھی نہیں, کبھی پلان بھی نہیں کیا, کانسپریسی کے جھوٹے الزامات لگائے گئے. تو پھر اس کے بعد ہم نے سچ بولنا تھا. ساری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وی ول کم آن دی فرنٹ فٹ اینڈ پلے دی اننگز ان آور اون اسٹائل. زبردست. سر, یہاں پر جب آپ اپنی ڈیوٹیز کے لیے آ جاتے ہیں تو پورا ڈے کیسے اسپینڈ ہوتا ہے؟ بس یہاں پہ صبح جب آتا ہوں زیادہ تر میں اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتا. جو دفتر ہے مین, تھوڑا سا میں ویسے بھی بڑی بلڈنگوں, جو پولیس ریسٹ ہاؤس ہے IG آف کا ایک مری میں, نہ میں نے باہر سے دیکھا نہ اندر سے دیکھا. ہمارے SPs, ہمارے کارپورلز, ہمارے آفیسرز وہاں ٹھہرتے ہیں ریگولرلی. تو میں ذرا یہ اونچی عمارتوں کے تھوڑا خلاف ہوں اس طرح کے دفتروں کے بیسیکلی. اینی وے, تو پریکٹیکل ہونے چاہیے. تو میں مختلف دفتروں میں جاتا ہوں, جس دفتر میں کوئی کام ہوتا ہے. ابھی بھی میں کانفرنس روم میں مختلف دفتروں میں جا کے جس آفس میں کوئی کام ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے. یعنی چاہے وہ AIG صاحبہ ہیں, AIG صاحب ہیں, DIG صاحب ہیں, ایڈیشنل IG ہیں, وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, میں دوسری کرسی پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ساتھ کام نکلوا دیتا ہوں. سب کو پتہ ہوتا ہے میں ان برانڈوں میں پھر رہا ہوں. کانسٹیبلری بھی مجھے یہی. ارے واہ, زبردست. سر, یہ اتنا فزیکلی فٹ ہونے کا کیا راز ہے کہ آپ ہمیشہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں؟ کہ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آفیسرس اپنی چیئرس پہ موجود ہیں اور میں عموماً راؤنڈ کرتے ہوئے ملاقات کرتا ہوں. ایسے تو آپ کبھی بھی دن میں آپ نے ہمارے آڈینس کو ایک ٹپ دینی ہے کہ آپ کیسے اتنا فریش رہ سکتے ہیں. فریش رہ سکتے ہیں, ٹینشن نہیں لیتے, ہر چیز کا ٹینشن تو خیر جو ہر چیز کا ایک کوٹا ہے.
مثلا سے چینی آپ زیادہ کھائیں گے تو ڈائبٹیز ہو جائے گی, سگریٹ زیادہ پئیں گے تو کینسر ہو جائے گا. اسی طرح ہر چیز کا ایک کوٹا ہے. تو ایک جو واحد چیز کا کوٹا نہیں ہے وہ خوش رہنا اور ہنسنے کا کوٹا نہیں ہے. تو خوش رہیں, پھرتے ٹوٹتے رہیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. سر اسٹوڈنٹ لائف میں جب آپ موجود تھے تب کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ IG پنجاب ہوں گے؟ نہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں تو کیا ASP بن کے بھی نہیں سوچا تھا. یہ وہ واحد پوسٹ ہے یہ جس سے لوگ جب آپ اکیڈمی میں ہوتے ہیں نا تو آپ IG بنیں گے, آپ IG بنیں گے. یہ ایک گرومنگ ہوتی ہے ASP کی, SP پی, DPO کی, تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ محاورتاً ہے. میں نے اس پوسٹ کا نہیں سوچا. جو واحد پوسٹ جو تھی جس کا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے وہ FIA ہے. اس کے علاوہ تو میں باقی جو ہے دیکھتا تھا جس کا جو اچھا کام ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. کوئی نئی چیز جدت نہیں پیدا کی ہوگی, ایک دو چیزیں نہیں پیدا کی ہوں گی. سر راہ ہوٹل ہے یا جو بریڈز آفیسرز کی ہیں وہ جو کچھ ایکسٹرا کام ہوں گے, باقی سب پچھلے IGs کے کام کیے ہوئے ہیں. جب آپ کو کوئی فراغت کا وقت ملتا ہے, لائٹ سا لیئر ٹائم آپ کے لیے, اس میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ آج کل کا لیکن میں فزکس کبھی کوئی گائکی, شاعری, بک ریڈنگ؟ ہاں, وہ ساری چیزیں بہت زیادہ شوق رہے. موویز کا بہت زیادہ دیکھنے کا شوق تھا. لیجنڈ آف مولاجر کئی دفعہ دیکھی ہے, لیکن یہ کہ فارسٹ گم کئی دفعہ دیکھی ہے, بینجامن بٹن کو کئی دفعہ دیکھا. ایرانین سنیما بہت پسند ہے, پاکستانی سنیما بہت دیکھا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ مجھے جو میرا فیوریٹ پاس ٹائم ہے وہ یا فزکس کی جو ہے وہ دیکھنا پڑھنا ہے, اور یا اسلام کے اوپر, یعنی مذہب کی جو اسلام کے اوپر جو کرٹیسزم ہوا ہے اس کا جواب دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اور اب بڑی اچھی ویڈیوز آ گئی ہیں جو وارز کے بارے میں, وہ دیکھتا ہوں. زبردست. سر آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے اسٹیشنز بنانے کا, پولیس اسٹیشنز بنانے کا جگہ جگہ, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. لوگوں کو پبلک سروس ڈیلیوری کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے, جو لوگ تھانے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ پولیس کے پاس لوگ آتے ہیں سروسز کے لیے, لائک ویریفیکیشن, کریکٹر سرٹیفکیٹ, لائسنس, ڈپلیکیٹس. ان چیزوں کو ہم نے الگ کر دیا پولیس اسٹیشن سے. پولیس اسٹیشن ایک طرف اور خدمت مراکز دوسری طرف. ہمارے خدمت مراکز ورلڈز بیسٹ, آئی چیلنج, ہمارا لبرٹی کا خدمت مرکز ورلڈز بیسٹ ہے. دنیا میں اتنا خوبصورت جو ہے سروس سینٹر کسی پرائیویٹ ادارے کا تو شاید ہو, سرکاری ادارے کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہے ہمیں دکھائیے, ہم ڈیفینس والے میں اس کو بیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم ڈیفینس میں ایسا آئیڈیا وہ یہ ASP صاحبہ لے کے آ رہی ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں, ہم نے گارڈن ٹاؤن میں ہماری ASP صاحبہ اور SP صاحبہ نے بنایا. ہمارے اب ان قریب بہت خوبصورت آپ کو لگے گا, سوئٹزرلینڈ آ گئے, وہ ہماری لیڈی آفیسر ہیں منزہ, انہوں نے بنایا. یہ ہمارے خدمت مراکز ہیں جس کے اندر ہم نے سیپریٹ کر دیا, اور یہ لاہور نہیں پورے پنجاب میں جو لوگ سروسز کے لیے جاتے ہیں 80-70% وہاں چلے گئے. اب آ جائیں تھانے میں. تھانے میں 735 تھانے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے محسن رضا نقوی صاحب کو, زاہد زمان صاحب کو, اور ہمارے جو فائنانس سیکریٹری ہیں شیر دل صاحب, PND کے جو چیئرمین ہیں ان کو, ہوم سیکرٹری کو. انہوں نے ہم نے پلان کیا کہ جو فرنٹ اینڈ ہے اس کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنایا جائے, اس کو بڑا خوبصورت بنایا جائے. جیسے کیپٹن سہیل ویڈیو میں بڑا گیا, اس کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یا کھانا ٹھیک کیا علی ناصر رضوی نے 120 گھنٹے میں. وہ سارے تھانے سامنے سے 735 کے 735 اتنے خوبصورت ہو جائیں گے.